بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ کئی دنوں سے ایران امریکہ مذاکرات کا کھیل چل رہا ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر داخلہ صاحب بڑی دلچسپی لے کے اس کے لیے پوری تگ و دو کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مذاکرات ہو جائیں اور یہ خطہ جنگ سے بچ جائے۔ اور پہلے بہت باغ دوڑ کی وزیر اعظم صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، لیکن اب لگتا ہے کہ جیسے ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ پریشان ہے۔ وزیر اعظم کی جگہ فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کی جگہ وزیر داخلہ صلح صفائی کے لیے مذاکرات کروانے گئے ہوئے ہیں۔ کوئی دو تین مسئلوں پہ کام اڑا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز اور یورینیم افزودگی والا مسئلہ جو ہے، ٹرمپ نے اسے اپنی ضد بنایا ہوا ہے اور ایران والے حق بجانب ہیں کہ جب اسرائیل ایٹمی قوت ہے تو ان کے سامنے جو ان کا مد مقابل ہے اس کو آپ خالی ہاتھ کر کے چاہتے ہیں کہ اسرائیل جب چاہے ان پہ حملہ کرے اور مارے اور ملک کو تباہ کر دے۔ اسرائیل کو نہ تو کوئی دلیل چاہیے، نہ کوئی جواز چاہیے۔ جو جیسا وہ غزہ پہ حملہ آور ہوا ہے، ایسے ہی اس کے پاس بہت سارے جھوٹ، بہت سارے بہانے، یعنی خود ہی اٹیک ایک آدھا کروائے گا اور کہہ دے گا ایران نے ہم پہ اٹیک کیا، خود ہی کسی طرف سے میزائل فائر کروائے گا، کہہ دے گا غزہ کے لوگوں نے ہم پہ فائر کیا ہے تو ہم ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ پہلی دفعہ ہوا ہے بڑی دیر بعد فقیر نے یہ منظر دیکھا ہے، اور میری طرح اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایران ڈٹ گیا ہے۔ ایران کا سپریم لیڈر بھی مار دیا گیا، بہت نقصان کیا گیا، اور بقول ٹرمپ کے ہم نے ایران کی ہر شے تباہ کر دی ہے، اڈے تباہ کر دیے ہیں، دفاعی مقامات، دفاعی ٹھکانے، اسلحہ کے ڈپو اور سب کچھ۔ لیکن ٹرمپ کی منتیں، ٹرمپ کے ترلے دیکھنے والے، کبھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کا اور وزیر اعظم کا نام لیتا ہے کہ وہ بڑے عظیم ہیں اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں صلح کے لیے، کبھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے میزائل لوڈ کر دیے تھے، بس چلانے ہی والا تھا، 2-3 منٹ پہلے سعودی عرب، قطر اور امارات نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا وقت دے دو۔ کبھی کہتا ہے کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، کبھی کہتا ہے ایران ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اور بندے ایران خود بھیج رہا ہے۔ ایران اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اتنے نقصان کے باوجود بھی مزید اگر وہ کہتا ہے 2 سال 4 سال بھی لڑنا پڑا تو ہم تیار ہیں۔ ٹرمپ کی ذہنی حالت کے بارے میں اس کے اپنے ملک کے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ذہنی مریض ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی روزانہ کئی پریس کانفرنسیں کرتا ہے، بیانات دیتا ہے، ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے کیبنٹ کے لوگ پریشان ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایک آدھا وزیر استعفیٰ دے رہا ہے، کوئی سیکرٹری استعفیٰ دے رہا ہے، کوئی جنرل استعفیٰ۔ اس لیے آج ایک بڑا استعفیٰ، یعنی ہمارے ہاں جیسے ISI، MI اور اسپیشل برانچ اور فلاں وہاں پتہ نہیں کتنی کوئی ایجنسیاں ہیں جن کی ہیڈ وزیر نے کہا کہ میں ٹرمپ کے معاملات کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو ٹرمپ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، لیکن میں تو حیران ہوں۔ زندہ قوموں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ضمیر تو زندہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کسی کونے سے تو آواز آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولی چلی، پھر 13 اکتوبر کو مریدکے میں گولی چلی، کتنے لوگ مارے گئے آج تک کسی نے بتایا نہیں۔ کسی کے گولی چلانے والے کے خلاف کوئی FIR کٹی، کسی نے نہیں بتایا۔ کتنے شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی فہرست کو کسی نے نہیں بتایا۔ اصل میرا کہنا یہ درد یہ ہے، کاش کوئی ایک وزیر غیرت کا مظاہرہ کرتا
اور ان حادثات پہ اتنے بڑے نقصان پہ کوئی استعفیٰ دے دیتا. وہ کہتا اگر آپ نے یہ اس ظلم سے باز نہیں آنا تو میں آپ کی کیبنٹ میں نہیں رہ سکتا میاں صاحب، میں مستعفی ہو رہا ہوں. کوئی ایک سیکٹری، کوئی ایک مشیر، کوئی ایک ایم ایل اے، کوئی ایک ایم پی اے، کوئی ایک بھی ابھی تک نہیں بولا. کاش یہاں وزیر داخلہ، ظاہر ہے وزیر داخلہ تو ذمہ دار ہے، وزیر دفاع، وزیر مذہبی امور، وزیر قانون، وزیر خارجہ، اور کوئی ایک ہی بولتا کہ میں ظلم کے اس گینگ کے ساتھ جو شہباز شریف نے اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے میں نہیں چل سکتا، میں قیامت والے دن اتنے خون کا حساب کیسے دوں گا. کوئی ایک استعفیٰ بھی اگر آیا ہو تو فقیر کی اصلاح ضرور کر دیں، میں اس کی تعریف بھی کروں گا اور اپنے چند جملوں پہ معذرت بھی کروں گا. لیکن میری نظر سے کوئی استعفیٰ نہیں گزرا کہ کسی نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا ہو کہ ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. باقی باتیں تو آپ چھوڑیں، آپ دیکھیں کہ مسجد رحمت للعالمین، اب پتہ نہیں کتنے، میں نے پڑھا اس دن کہیں فیس بک پہ لکھا ہوا تھا، کتنے جمعے ہو گئے ہیں بند ہے، نمازوں کے لیے بند، جمعوں کے لیے بند. اللہ اکبر. کسی سرکاری آدمی کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی ایم این اے کی آواز نہیں آئی کہ مسجد کھولو. کسی کے ساتھ اگر غصہ ہے، کسی کے ساتھ آپ نے پکڑا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، پرچہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اس وقت اختیار ہے. لیکن مسلمان مملکت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں کا وزیر اعظم اور جہاں جس صوبے کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے کہ ہم دینی گھرانے سے تعلق رکھتے، ہم مذہبی لوگ ہیں، اس صوبے کے دارالحکومت میں مسجد رحمت للعالمین کئی مہینوں سے بند ہے. مسجد کے در و دیوار اذان کی آواز کو ترس رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو ترس رہے ہیں، لیکن حکمرانوں میں سے کوئی خیال ہی کر لیتا ہے نا کہ کسی کو خیال آ جائے یار ہم اپنا انتظام کر کے کو اوقاف کا خطیب کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن مسجد تو کھول دینا، پولیس کھڑی کر لیں وہاں، فلاں فلاں کو نہیں آنے دینا بھائی، لیکن مسجد کھول دیں. یہ بھی خیال یہاں نہیں آیا. تو میں امریکنوں کو استعفے دیتے دیکھ کے، اور ان کا اختیار اور اقتدار ہمارے منسٹروں، کیا ہمارے بڑوں کے اختیار سے بھی بہت بڑا اختیار ہے. بڑا ملک ہے، دنیا پہ آرڈر چلتا ہے اس کا، اس کے کسی ایسے وزیر کا جو ایجنسیوں کا سربراہ ہو، جس کے انڈر اتنی ایجنسیاں ہوں، جن ایجنسیوں کو بڑے بڑے جنرل سلوٹ مارتے ہیں، جس کے ہیڈ کو، ہیڈ تو بڑی دور کی بات، جس کے چھوٹے چھوٹے ایجنٹوں کے ہمارے منسٹر ایجنٹ ہیں. کھلی بات کر دوں، اس کا منسٹر اگر اس کا سیکٹری استعفیٰ دے رہا ہے یا دے رہی ہے، 1 2 3 4، اور حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے ابھی ٹرمپ کے کچھ مہینے سال کچھ باقی ہیں، تو پہلے اس اقتدار چھوڑ دینا، اقتدار سے دستبردار ہو جانا، اپنی وزارت سے سبکدوش ہو جانا، ایک یقیناً اگر رسولوں کے لیے ہو تو انتہائی قابل تعریف ہے. لیکن میں تو آج اس کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یار وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پنجابی کہندے نے کہ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا. امریکی کیبنٹ کے وزیروں کو، سیکٹریوں کو استعفیٰ دیتے ہوئے دیکھ کے یہاں کسی کو خیال آ جائے. یہاں غریب کی بری حالت ہو گئی، معیشت برباد ہو گئی، ملک نقصان کی طرف جا رہا ہے، ملیں بند ہیں، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو بجلی نہ بنانے کے باوجود کھربوں روپے ادا کر دیے گئے. خبروں میں روزانہ میں اور آپ پڑھتے ہیں. یہاں کاش کسی وزیر بجلی کا ہی ضمیر جاگ جاتا، جس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو اعزاز کس بات کا دیا جا رہا ہے. یہ آئی پی پیز والوں، اچھا اعزاز سمجھ آ گئی، سوری مجھے بات کرتے کرتے ہی دماغ میں بات آ گئی کہ اعزاز اس کو دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ آئی پی پیز والے بڑے بڑے حکمران خود ہیں. یہ ساری پاور کمپنیاں ان کی اپنی ہیں، پیسے ان کو مل رہے ہیں، تو وزیر بجلی کا اعزاز تو بنتا ہے نا. اس کو ستارہ امتیاز دے دیں، نشان پاکستان دے دیں، اعزاز پاکستان دے دیں.
کبھی دیکھا تھا کہ وزیروں کو اعزاز مل رہے ہیں، سرکاری ملازموں کو اعزاز دیے جا رہے ہیں؟ آج صرف ان کو دیے جا رہے ہیں جو بڑے صاحب کی خدمت جی بھر کے خدمت کرتے ہیں اور عوام کو جتنا کو وہ کر سکتے ہیں تنگ کر رہے ہیں، عوام کی چیخیں نکلوا رہے ہیں۔ اور اعزاز تو اسی بات کا ہے کہ جو عوام کی چیخیں زیادہ نکلوائے گا وہ پرائم منسٹر ہونا چاہیے، وہ منسٹر ہونا چاہیے، پاور اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اداؤں پہ غور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ملک میں سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، افراتفری ہے، اس کو کہتے ہیں عدم استحکام۔ سیاسی عدم استحکام جب ایک نہیں، میں جتنے دیکھتا ہوں، شہباز اور مریم کا بوریا بستر گول، زرداری کی چھٹی اور بلاول فارغ، جب بات یہاں آ جائے تو حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے، اور جاتے جاتے ہی کوئی اچھا کام کر لیں، لوگ کہیں یہ اچھا کام کرنے لگا تھا تو اس کو فارغ کر۔ میاں صاحب جاتی عمرہ بہ جاؤ تے حالی بھی سوچ لو، وڈے بھائی جان جڑے تمہیں روز دستے نے نا میں 2 روپے اور مہنگے کرن لگا جے، میں آلو ٹماٹر 1000 روپے دے کرن لگا جے، تاکہ لوگ صرف وے ہی سکن کھا نہ سکن۔ انہوں نے میاں صاحب انہوں نے مشورہ کر لو، پاجی کو دسو کوئی چنگا کام کر رہی جن دے نال جا تے رہے ہیں، چھٹی تو ساڈی ہو رہی ہے، اور چھٹی تو بعد اپنے ٹھکانے دا بھی سانوں پتہ ہے، دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہیں، شہر ویسے انہاں واسطے نہیں گا، ایویں پڑھ رہے ہوں کہ تھوڑا جا لگتا ہے، دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہیں، آزاد منش انسانوں کے، بلکہ اسے تو کہنا چاہیے نوکری منش انسانوں کے یا غلام منش انسانوں کے، یا تختہ جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ یہ وزارت عظمیٰ سے اترنے والوں کا ٹھکانہ یا کوٹ لکھپت ہے یا اڈیالہ ہے، اس کے علاوہ اور یا پھر فلائٹ پکڑو اور بھاگ جاؤ، ملک بدری، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو اب نظر آ رہا ہے، حالات نظر آ رہے ہیں، فقیر کے اس کلپ کو سنبھال کے رکھیے گا، چند دنوں بعد جب آپ سنیں گے تو سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی، معاذ اللہ، یہ بھی کوئی پیش گوئیاں کرنے والا ہے۔ پیش گوئیاں کرنے والا نہیں ہوں، لیکن سیاسی سوجھ بوجھ میرے مالک نے تھوڑی بہت جو عطا فرمائی ہے، وہ سوجھ بوجھ، وہ سیاسی بصیرت مجھے بتا رہی ہے کہ حالات گڑبڑ ہیں، معاملات گڑبڑ ہیں، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ چہرے بدلنے والے ہیں۔ تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ مولا چہرے تو بدلتے رہتے ہیں، کوئی ایسی مہربانی فرما، ہم گناہ گاروں پہ کوئی ایسا کرم فرما کہ یہاں کا یہ کرپٹ سسٹم بھی بدل جائے، وہ عدل و انصاف والا نظام آ جائے، کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ جائے اس ملک کا، اس ملک کے غریب عوام کا۔